TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ان کی حکومت کو معلوم ہے کہ کینیڈا کو نیٹو کے دفاعی اخراجات کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹروڈو نے امریکی سینیٹرز کے جواب میں کینیڈا سے دفاعی اخراجات میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ان کی حکومت کو معلوم ہے کہ کینیڈا کو نیٹو کے دفاعی اخراجات کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تقریباً 2 درجن امریکی سینیٹرز کی جانب سے کینیڈا سے نیٹو کے وعدے کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنے والے ایک غیر معمولی 2 طرفہ خط کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور ہم اسے کرنے کے لیے موجود رہیں گے، کیونکہ ہم وہ ہیں جو کینیڈا کی دفاعی ضروریات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ہماری مسلح افواج کی خواتین اور مردوں کے پاس صحیح ساز و سامان موجود ہے۔ ٹروڈو نے نووا اسکوشیا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھی کینیڈین ان سے کیا توقع رکھتے ہیں بلکہ دنیا بھر کے ہمارے اتحادی ہم پر اعتماد کر رہے ہیں۔ عدالت نے اسرائیل کو جنوبی غزہ شہر میں فوجی آپریشن فوری طور پر ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ رفح میں فوجی آپریشن اب بند ہونا چاہیے کیونکہ بین الاقوامی عدالت انصاف نے اسرائیل کو جنوبی غزہ شہر میں اپنی جارحیت روکنے کا حکم دیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کینیڈا کی طرف سے جنگ بندی اور حماس سے 7 اکتوبر کو یرغمالیوں کی رہائی کے مطالبے کو دہرایا۔ ٹروڈو نے جمعے کے عدالتی فیصلے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا، اسرائیل کی طرف سے رفح میں مزید فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے اور یقینی طور پر رفح میں فوجی کارروائیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ ICJ کی تجاویز پابند ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہر کوئی بین الاقوامی قانون کے معاملے میں ان پر عمل کرے گا۔ ICJ کے فیصلے نے اسرائیل کو 3 حصوں پر مشتمل پیغام بھیجا، جس میں ملک کو رفح حملے کو روکنے، جنگی جرائم کے تفتیش کاروں کو غزہ تک رسائی کی اجازت دینے اور علاقے میں فوری طور پر انسانی امداد میں اضافہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگرچہ اسرائیل کی جانب سے اس حکم کی تعمیل کرنے کا امکان نہیں ہے جس کا نتیجہ جنوبی افریقہ کی اپیل کے نتیجے میں ہوا، یہ حکم بنجمن نیتن یاہو کی حکومت پر دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پولیس نے یہودی اسکولوں اور عبادت گاہوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پولیس نے یہودی اسکولوں اور عبادت گاہوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اقدام اس خوف سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ہے جو ہفتے کو صبح 5 بجے یہودی لڑکیوں کے ایک اسکول پر کار سواروں کی فائرنگ سے پھیل گیا تھا۔ ٹورنٹو پولیس کا کہنا ہے کہ ہفتے کی صبح شمالی یارک میں ایک یہودی ایلیمنٹری اسکول کے باہر آتشی اسلحے سے فائرنگ کے بعد وہ بعض محلوں میں اپنی موجودگی میں اضافہ کریں گے۔ 5 بجے صبح کے وقت کی وجہ سے اسکول میں طالبات موجود نہ تھیں، اس لیے کوئی زخمی نہیں ہوا، تاہم اسکول کے سامنے والے حصے کو ہلکا نقصان پہنچا ہے۔ پولیس کے انسپکٹر پال کراؤچک نے اس سلسلے میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہفتے کی صبح 5 بجے سے پہلے ایک گہرے رنگ کی گاڑی اسکول کے سامنے آئی اور فائرنگ کر کے چلی گئی جس سے اسکول کے کچھ حصوں کو نقصان پہنچا، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کمیونٹی میں تشویش اور خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ انسپکٹر نے کہا، ہم کسی بھی خطرے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا اور فائرنگ کا ہدف کیا تھا، اس کے باوجود صرف اندازے لگانا غلط ہوگا۔ آنٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے اس واقعے کو یہود دشمنی ہی قرار دیا ہے۔ ڈگ فورڈ کے مطابق یہ ناقابل یقین ہے کہ کوئی شخص اس قدر نفرت کو ابھار سکتا ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس واقعے پر کہا، شمالی یارک میں یہودی ایلیمنٹری اسکول میں گولیاں چلانے کی اطلاعات قابل نفرت ہے، یہ یہود دشمنی کا کام ہے۔ اسرائیل کے رفح میں بے گھر افراد کے کیمپ پر خوفناک حملے میں 75 فلسطینی بری طرح جھلس گئے، جن میں سے کم از کم 35 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کے رفح میں بے گھر افراد کے کیمپ پر خوفناک حملے میں 75 فلسطینی بری طرح جھلس گئے، جن میں سے کم از کم 35 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، جبکہ متعدد زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے رفح میں رات کی تاریکی میں سیف زون میں پناہ گزین فلسطینیوں کی خیمہ بستی تل السلطان پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں 75 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اسرائیل نے اس حملے میں کم از کم 8 میزائل فائر کیے جنہوں نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے ایک بار پھر تل ابیب پر بڑی تعداد میں راکٹ برسا دیے۔ القسام بریگیڈز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے معصوم فلسطینی شہریوں کے قتل عام کے جواب میں تل ابیب پر ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ راکٹ حملوں کے بعد تل ابیب سمیت 50 سے زائد شہروں اور قصبوں میں سائرن گونج اٹھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ تل ابیب میں کم از کم 10 راکٹوں کو روکا گیا، جبکہ مقامی میڈیا نے راکٹ حملوں کی وجہ سے ایک شخص کے
معمولی زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ حملہ جنوبی غزہ کے علاقے رفح سے کیا گیا، جہاں اسرائیلی فوج کا وسیع آپریشن جاری ہے۔ اس حملے نے ان اسرائیلی دعووں پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ اس نے حماس کے جنگجوؤں سے علاقہ خالی کرا لیا ہے۔ واضح رہے کہ تقریباً 4 مہینوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ حماس نے تل ابیب پر حملہ کیا ہے۔ جنوری میں آخری بار حملہ ہونے کے بعد سے تل ابیب کچھ حد تک معمول پر آ گیا تھا۔ دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بین الاقوامی فوجداری عدالت پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کے کم از کم ان 3 حملوں کے جنگی جرائم کے طور پر تحقیقات کرے جس میں 32 بچوں سمیت 44 فلسطینی شہری شہید ہو گئے تھے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ غزہ میں المغازی پناہ گزین کیمپ پر 16 اپریل اور رفح پر 19-20 اپریل کو کیے گئے حملوں میں اسرائیل نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان واقعات میں زندہ بچ جانے والے 17 افراد کو انٹرویو کیا اور اسپتال میں زخمیوں سے ملاقاتیں کی، حقائق جانے، جس کے بعد یہ رپورٹ مرتب کی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ہوائی بگولوں کے نتیجے میں 11 شہری ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ہوائی بگولوں کے نتیجے میں 11 شہری ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں طوفان اور ہوائی بگولوں نے 7 افراد کی جان لے لی اور دیہی موبائل ہوم پارک کو تباہ کر دیا۔ آرکنساس اور اوکلاہوما میں کم از کم 4 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے کیونکہ ہفتے کی رات اس علاقے میں بارش اور ہوائی بگولوں کی طوفان نے تباہی مچائی جس سے ہزاروں افراد کو بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں ہوائی بگولوں نے تباہی مچا دی ہے۔ ہوائی بگولوں سے سب سے زیادہ نقصان ریاست ٹیکساس اور اوکلاہوما میں ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ہوائی بگولوں کی وجہ سے متعدد گھروں کو نقصان پہنچا جبکہ متعدد چھتیں بھی اڑ گئیں۔ طوفان ہوائی بگولوں سے تباہی کے نتیجے میں 1.5 میل کا علاقہ ملبہ بن گیا۔ ہوائی بگولوں سے ٹرک الٹ گئے، متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا، کئی درخت بھی جڑ سے اکھڑ گئے۔ ہوائی بگولوں کی شدت کی وجہ سے بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ متاثرہ علاقوں میں 2,50,000 لوگ بجلی سے محروم ہو گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے مختلف علاقوں میں 11 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ متاثرہ ریاستوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے جبکہ شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔